عمران خان صاحب جو ہیں آج عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے. یہ پلان بھی ڈسکس ہوا. عمران خان صاحب زمان پاک سے نکلے اور وہ لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور رستے سے جو ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے. بندے جو ہیں وہ واہ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. جس نے بھی عمران خان صاحب کے دستخط کاپی کیے تھے اس نے کاپی بھی سب سے تھرڈ کلاس کاپی کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ عمران خان صاحب کے ڈاکومنٹس ہیں. مجال ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کبھی کوئی دو نمبری ہو سکے. یہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک ہو رہا ہے. آپ ایک کام کریں, آپ جج صاحب کو درخواست دیں کہ جج صاحب عمران خان صاحب نہیں آتے, برائے مہربانی آپ اٹھ کے زمان پاک آ جائیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, سنی دیول کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے, تاریخ پہ تاریخ. کچھ ایسے سلسلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے چل رہا ہے. میں سب سے پہلے اس خبر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ جناب آج عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے. جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اگلے ویلاگ میں جب اس پہ اپڈیٹس آئیں گی تب بھی آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے ذرا میں صبح سے لے کر اب تک آپ کو ذرا بتانا چاہوں گا. صبح سے یہ صورتحال شروع ہوئی لاہور کے اندر کہ لو جناب عمران خان صاحب جو ہیں آج عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. جیمرز والی گاڑی جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے عمران خان صاحب کی رہائش کے باہر, اور جناب زمان پاک کے باہر جو ہے کارکنوں کو بھی ہٹایا جا رہا ہے اور بڑی تیاری جو ہے وہاں پہ ہو چکی ہے کیونکہ عمران خان صاحب آج عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. یہ خبر جو ہے وہ دی گئی. اچھا, پھر اس کے بعد یک اے آر وائی اور بول کے اوپر سب سے پہلے ایکچولی یہ خبر بریک ہوئی. اور خبر کیا بریک ہوئی؟ خبر بیسیکلی یہ اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے, اور ایف آئی اے جو ہے مقامی پولیس کے ساتھ مل کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے وہ انہیں گرفتار کرے گی. اب میں نے اس کو بیٹھ کے چیک کیا, میں نے کہا کیا معاملہ ہے. ابھی تک مجھے تو ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے اور باقی چینلز بھی اس کو کہیں پہ رپورٹ نہیں کر رہے. یہ صرف 2 چینل ابھی تک کیوں رپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے جب اپنے تھوڑے سے گھوڑے دوڑائے تو ایک مطلب تجزیہ اس کے اوپر, میں خبر نہیں کہوں گا لیکن ایک تجزیہ یہ آیا کہ مسئلہ یہ تھا کہ زمان پاک میں بندے بھی اکٹھے کرنے تھے. آپ کو یاد ہے نا, یہ پچھلے ایک ہفتے سے آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ روز رات کو جو ہے وہ ایک صدا آتی تھی زمان پاک سے, لو جی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے لگے, پہنچو, اور وہاں پہ جناب زمان پاک کے باہر جو ہے وہ بندے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو آج بھی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ خبر اس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیلی کہ جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا. اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ پلان بھی ڈسکس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب زمان پاک سے نکلیں اور وہ لاہور ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور رستے سے جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں گرفتار ہو پا رہے تھے یا روپوش ہوا کرتے تھے یا چھپے ہوئے ہوتے تھے, وہ عدالت جب پہنچتے تھے اپنی ضمانت کے لیے تو عدالت کے احاطے میں داخل ہونے سے پہلے ہی پولیس یا ایف آئی اے جو ہے انہیں گرفتار کر لیتی تھی. تو عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب زمان پاک سے باہر نکلیں اور انہیں اس طرح دھر لیا جائے, انہیں گرفتار کر لیا جائے. تو بندے جو ہیں وہ واہ اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے. خیر, اب ذرا سماعت کے اوپر سب سے پہلے جو ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ڈاکیومنٹس جمع کروائے گئے, جو درخواست جمع کروائی گئی, اس کے اوپر عمران خان صاحب کے دستخط ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ جب اس کا کمپیریزن آپ کرتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کے ڈاکیومنٹس لگ نہیں رہے. اب جس بیوقوف نے ایکچولی وہ کاپی بھی کی تھی, وہ کاپی بھی جو ہے وہ جس طرح آپ نے موبائل فونز کے بارے میں سنا ہوگا نا, چائنا دی کاپی, موبائل فونز کی بھی چائنا کی کاپیاں آتی ہیں نا, تو اس میں چائنا کی کاپیوں کے اندر بھی مختلف کاپیاں ہوتی ہیں. ایک بہت اچھی کاپی ہوتی ہے, پھر ایک گھٹیا کاپی ہوتی ہے, اور ایک سب سے سستی کاپی ہوتی ہے. تو وہ جس نے بھی عمران خان صاحب کے دستخط کاپی کیے تھے اس نے کاپی بھی سب سے تھرڈ کلاس کاپی کی تھی. مجھے لگ رہا تھا کسی جاہل کے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ نے یہ پیپر دیے ہوئے تھے, شاید اس سے آپ نے یہ دستخط کروائے تھے. تو پہلے تو مطلب ظاہری بات ہے سٹانس یہ لینا, میری نظر میں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ عمران خان صاحب کے ڈاکیومنٹس ہیں. مجال ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کبھی کوئی دو نمبری ہو سکے یا کوئی وکیل جو ہے اس طرح کی دو نمبری کر سکے. ایسی کی تیسی نہیں ہوگی. ایسا سچا اور ایماندار آدمی, ریاست مدینہ کا دعوے دار کہ جناب اس نے ریاست مدینہ جو ہے وہ بنانی ہے اس ملک کے اندر, تو اس کے دستخط جعلی کس طرح ہو سکتے ہیں. تو میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آج عدالت میں اس کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوگی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے وکیل جو ہیں وہ اپنا سٹانس لیں گے کہ نہ انہی کے دستخط ہیں اور عمران خان صاحب آئیں گے. اور مجھے ایک دو میری وکیلوں سے بات بھی ہوئی, انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, مطلب آج سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں کہ سمپل سا کام ہے کہ ایک آدمی کے اگر آپ کو نہیں لگ رہے اس کے سگنیچر, وہ خود عدالت میں آئے گا, وہ کہہ دے گا جناب میرے ہی ہیں, یہ میرے ہی سگنیچر ہیں. اس کے بعد بات ہی ختم ہوگی. پھر تو کوئی اس پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتا نا جو آدمی کہہ دے کہ جناب میری سگنیچر ہیں. میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آج کورٹ کے اندر یہ ہوگا, لیکن ہوا اس کے برعکس کس طرح ہوا کہ وہاں پہ جناب جو ان کے وکیل ہیں وہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پہ جسٹس طارق سلیم صاحب کی عدالت کے اندر جب وہ پیش ہوئے تو
سب سے پہلے جب کیس کی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی 2 بجے کا وقت تھا، کدھر ہے عمران خان صاحب؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا. تو اس کے اوپر ان کے وکیل نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب راستے میں ہیں، بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. جبکہ یہ جھوٹ بولا گیا، یہ بھی جھوٹ بولا گیا. عمران خان صاحب راستے میں کہیں نہیں تھے، عمران خان صاحب زمان پاک سے نکلے ہی نہیں. یہ جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ان کے وکیل عدالت کے اندر یہ کہہ چکے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب راستے میں، عمران خان صاحب کبھی بھی ادھر وہاں پہ اپنے گھر سے نکلے ہی نہیں. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ، اس کے بعد وہاں پہ جج صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ میں نے حل نہیں کرنا، سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر رہے ہیں، عدالت میں بھی رش جو ہے وہ ذرا کم کریں. اس کے بعد وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست ان کے دستخط سے فائل نہیں ہوئی ہے. یہ خود انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ان کے اپنے وکیل نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ جناب وہ جو دستخط ہیں وہ واقعی ان کے نہیں ہیں. اس کے بعد عدالت نے کہا کہ اگر عمران خان نے یہ درخواست دائر نہیں کی کہ اگر ان کے سگنیچرز نہیں ہیں تو پھر آپ، انہوں نے کہا کہ جی یہ ان سے فائل نہیں ہوئی، ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. ان کے وکیل نے کہا، انہوں نے کہا جب یہ عمران خان نے درخواست ہی دائر نہیں کی تو پھر آپ واپس کس طرح لے سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ سماعت تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے ملتوی ہوتی رہے. اس پہ ان کے وکیل نے کہا کہ آپ درخواست خارج کر دیں، آپ ہماری درخواست ہی خارج کر دیں. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ سماعت پھر بھی چلے گی، آپ کا رویہ معذرت خواہانہ ہونا چاہیے. میں آپ کو اظہار وجوہ کا نوٹس دوں گا، جواب تیار کرتے رہیں. کہ آپ کو بیسکلی شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. ان کے وکیل کو آپ کو کہا، کیونکہ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ آپ کے نا نامینیشن پیپرز نہیں جمع ہو رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، جس میں آپ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے نا اس کو ود ہولڈ کر لیں یا اس میں 2 نمبر انفارمیشن دے دیں. یہ عدالت ہے. اور ویسے بھی ابھی تک آپ کو عدالت نے جتنی کو لیوریج دے دی ہے میں تو اس پہ بھی ایک سوال کرتا ہوں کہ مطلب ایک جگہ آپ ایڈے لمبے لمبے بھاشن دیتے ہیں بیٹھ کے جب آپ جلسوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں کہ جی انصاف کا نظام جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو تب تک یہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے قانون جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. یہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک ہو رہا ہے. یہ کسی اور شخص نے اگر یہ حرکت کی ہو کہ جس کا وکیل خود کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جناب یہ دستخط جعلی ہیں، یہ عمران خان کے دستخط نہیں ہیں، تو اس کے بعد آپ سوچئے کہ وہاں پہ پولیس کو سب سے پہلے کیا حکم جاری ہوگا؟ جاؤ بندہ پھڑ کے لے آؤ. یہ 2 نمبر درخواست جو ہے وہ کس طرح جمع ہوگی، 2 نمبر دستخط کے ساتھ کس طرح جمع ہوگی. لیکن خیر، اب اس پہ ان کے وکیل نے جو خواجہ طارق رحیم صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی حفاظتی ضمانت کی درخواست سے عمران خان کے دستخط نہ ہونے کا اعتراف ہم کرتے ہیں اور ہم درخواست یہ واپس لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد حفاظتی ضمانت پر دستخط کی تصدیق کے لیے عمران خان کو آج 5 بجے تک لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی مہلت دے دی گئی. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے عدالت پیش ہونے کے لیے جناب وہاں پہ یہ بھی ایک درخواست ہوئی تھی کہ جناب ان کو ایک دوسرے گیٹ سے جو ہے وہ اندر انٹر ہو کے یہ گاڑی سمیت جو ہے وہ اندر آنا چاہتے ہیں. تو اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ نہیں جناب اینج نہیں ہو سکتا، آپ اتنا بھی ہائی پروفائل پروٹوکول جو ہے نا جو آپ مانگنے کی کوشش کریں یہ نہیں ہو سکتا. تو میں اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب مال روڈ کے اوپر رش بڑا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مال روڈ جو ہے نا اس کو بند کر دیں، نو ٹریفک کر دیں. مطلب رش آور کے اندر لاہور کے اندر جب وہاں پہ ایک بہت ذہن میں رکھیے گا کیونکہ میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، مال روڈ کے اوپر بہت بڑے بڑے سکولز وہاں پہ موجود ہیں. بچوں نے گھروں کو جانا ہے، لوگوں نے دفاتر سے آپریٹ کرنا ہے. مال روڈ از ون آف دا موسٹ رشی ایریاز ان لاہور. عمران خان صاحب کی حاضری کے لیے یہ چاہتے ہیں جناب مال روڈ کو آپ بند کر دیں. مال روڈ کو بھائی جان آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ جج صاحب کو درخواست دیں کہ جج صاحب عمران خان صاحب نہیں آتے، برائے مہربانی آپ اٹھ کے زمان پاک آ جائیں. آپ زمان پاک آ جائیں اور آپ عمران خان صاحب سے جا کے پوچھیں کہ جناب اگر آپ کو ضمانت چاہیے تو ہم دے دیں. کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ یہ ملک ہے کہ کیا ہے یہ؟ اور کتنا بینڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اس نظام کو؟ پروٹوکول کی چیخیں مارتے ہیں بیٹھ کے، جی اس کو پروٹوکول دے دیا، اس کو پروٹوکول دے دیا. آپ خود کیا حرکتیں کر رہے ہیں بابا؟ سیدھا آپ سے زمان پاک سے اٹھ کے کورٹ میں نہیں جایا جاتا. باتیں آپ ریاست مدینہ کی کرتے ہیں. اب 5 بجے تک کا وقت جناب کو مل گیا ہے، دوبارہ سے 5 بجے تک کا وقت ملا ہے. اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب اس میں جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے. اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایک اور جو ان کے لیے خوشخبری آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس، اس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف جو 2 کیسز ہیں اس میں ATC یعنی کہ اینٹی ٹیررسٹ جو سیکشن ہے اس کی کلازز جو لگی ہوئی تھی، دفعات جو لگی ہوئی تھی، انہیں حذف کر دیا ہے. یہ بیسکلی یہ معاملہ جو ہے یہ 2014 کے اندر یہ مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے تھے اور اس میں عمران خان صاحب کے شریک ملزم نے بھی دہشت گردی کی دفعات خارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی.
تو اس پہ جو جج صاحب ہیں جج جواد عباس صاحب انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا اور ان دفعات کو جو ختم کر دیا, تو ایک لیوریج یہ بھی مل گئی ان کو کورٹ سے. اچھا, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جناب یہ آڈیوز اور ویڈیوز لیکس کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جو ہے وہ ان سمیت تمام ججز کو ایک خط لکھا ہے, اور اس خط میں انہوں نے 8 سوال اٹھائے ہیں عمران خان صاحب نے. پہلا سوال یہ جی, کون سا قانون عوام کی اس طرح نگرانی اور خفیہ ریکارڈنگز کی اجازت دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے کہ جی قانون اس نگرانی اور ریکارڈنگ کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بعد یہ سوال ہوا ہے جی کہ جواب طلب ہے کہ اس نگرانی اور ریکارڈنگز کی حدود و قیود کیا ہیں؟ پھر سوال ہے کہ جی اس نگرانی اور ریکارڈنگ کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ صحیح بات ہے, جب اپنے پہ آئی ہے نا تو اب آپ کو احساس ہو گیا یہ کب تک جاری رہے گا. جب تک مریم نواز کی آڈیوز ریلیز ہوتی تھی اور ڈگ 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 بیٹھ کے آپ کے پسندیدہ چینلز کے اوپر بریکنگ چلتی تھی, تب تو آپ کو بڑے مزے آتے تھے اس وقت ہیں. 1 منٹ لگاتے تھے بیپرز دینے کے لیے, آپ کے سارے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور لائنیں بھی پہلے ایک گل کرتا سی, پھر دوجا آ جاتا سی, پھر تیجا آ جاتی سی. ماشاءاللہ مطلب 2 3 پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیپر دیا کرتے تھے کہ جناب مریم نواز کی آڈیو آ گئی ہے, ہمیں لینا. مجال ہے ان میں سے کسی ایک کے منہ سے بات نکلی ہو کہ بھائی جان یہ غلط ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے, ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے یہ طریقہ کار غلط ہے. اس وقت نہیں منہ کھولتے تھے. آج آپ جب اپنی آڈیوز اور ویڈیوز آگے چبھی ہیں نا تو پھر آپ کو احساس ہو گیا جناب پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آگے چلیں. خیر, اس کے بعد ایک سوال انہوں نے کیا کہ جی اس نگرانی اور ریکارڈنگ کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے؟ جب میں نے اس وقت آپ سے کہا تھا کہ جناب یہ غلط ہے تو اس وقت تو آپ نے مجھے جسٹیفائی کیا تھا کہ نہیں نہیں یہ ریکارڈنگ بہت ضروری ہوتی ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تاکہ آئسہ نظر رکھ سکے. آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ جناب یہ ان کی حفاظت کا کیا طریقہ کار ہے. پوچھنا تھا نا اس وقت جنرل فیض سے, پوچھنا تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو پوچھنا تھا کہ بھائی جان یہ میری ریکارڈنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کو سنبھالنے کا کوئی طریقہ بھی ہے یا نہیں ہے, یا آپ لوگ سارا سامان صرف اکٹھا کرتے جا رہے ہیں بس. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کیا کسی مرضی سے شہریوں کی باہمی بات چیت کو خفیہ ریکارڈنگ کرنا گوارا کیا جا سکتا ہے؟ قانون سے انحراف اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ آیا ہمارے وہ حساس ترین ایوان جہاں عام ترین معاملات پر فیصلہ سازی ہوتی ہے محفوظ ہیں؟ آج انہوں نے چلو چھوٹو میں ان کی گل کراں, تو یہ سمجھتے گئے ہو میں کی کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک بڑی کامک قسم کی ویڈیو جناب پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. زمان پاک کے باہر کی یہ ویڈیو ہے, چند سپورٹرز ہیں عمران خان صاحب کے, اور وہ عمران خان صاحب کو جو ہے کیونکہ مل تو سکتے نہیں ہیں, بیریئر وہاں پہ لگا ہوا ہے, تو بیریئر کے ادھر سے جو ہے وہ عمران خان صاحب تک ایک بڑا پیار بھرا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. وہ پیغام کیا ہے سنیے گا ذرا. پچیس دن ہو گئے ہیں, ہم ادھر ہی ہیں انشاءاللہ اور رہیں گے. خان صاحب الیکشن ہو یا نہ ہو ہمیں آئی لو یو کا جواب چاہیے. اچھا یہ جناب یہ پیغام ہے, یہ آئی لو یو عمران خان. اچھا یہ میں نے نا نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ سنی ہوئی ہے اس طرح کی ویڈیوز, اور وہ اکثر جلسوں کے اندر جو ہے نا وہ میاں صاحب آئی لو یو. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے مان سے جب آپ مطلب سیاسی رہنماؤں کے لیے یہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں کہ جی آئی لو یو. مطلب ٹھیک ہے آپ آئیڈلائز کر سکتے ہیں, آپ پسند کر سکتے ہیں, لیکن ایون فار نواز شریف, آئی مین فار نواز شریف اور عمران خان, یار یہ آئی لو یو پتہ نہیں پتا, مجھے تو بہت عجیب لگتا ہے بھائی. میں کسی بندے کو نہیں کہہ سکتا یہ بات, مجھے بہت عجیب لگتا ہے. آپ اپنے پیار کا اظہار کسی اور طریقے سے کر لیں, بٹ ایکچولی سیئنگ دا ورڈز آئی لو یو, پتہ نہیں, آئی ایم سوری, میرا دماغ تو نہیں مانتا. اچھا اس کے علاوہ جناب ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے, یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی دنیا سے آئی ہے. وہ جناب یہ کہ 70 ارکان اسمبلی کے استعفے منظور کرنے کے اقدام کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اسے بھی معطل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو 35 استعفے تھے وہ نوٹیفیکیشن بھی معطل ہوا تھا, لیکن صرف اس حد تک ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا کہ جی یہاں پہ ضمنی انتخاب نہیں آپ نے کرانے. تو اب یہاں پہ جو 70 ایم این ایز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز بھی جو ہیں ان کو فی الحال روک دیا گیا, معطل کیا گیا ہے انہیں. ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن سے جو ہے
وہ اگلی تاریخ کے اوپر جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور اسپیکر کے نوٹیفیکیشن کی حد تک معاملہ جو ہے وہ 7 مارچ کو اب دوبارہ جو ہے وہ سنا جائے گا۔ تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے معاملے پر صدارتی جو آفس ہے اس کے صدر نے جو ہے ایکچولی الیکشن کمیشن کو بلایا تھا کہ جی آپ آئیں، میں آپ کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتا ہوں اور اس معاملے کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اس حصے کا، اس مشاورتی عمل کا حصہ بننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اجلاس ہوا بیسکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے معاملے پر ابھی صدارتی آفس کے مشاورتی عمل کا حصہ نہیں بن سکتا، اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ جی یہ معاملہ آلریڈی اس وقت جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس سلسلے میں مل نہیں سکتے۔ 19 فروری کو جو ہے وہ اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم پہلے بھی آپ کو جواب دے چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن ابھی بھی جو ہے وہ اپنے اسی موقف کے اوپر قائم ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کے معاملے پر رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اس پہ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ جی عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ نے آڈیو لیک کر کے عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں موقف اپنایا گیا کہ جی وکیل اور کلائنٹ کی پرائیویسی کو متاثر کر کے قانونی حلقوں کو ہیجان میں مبتلا کیا گیا۔ تو عدالت نے کہا کہ جی آپ پریشان نہ ہو، ہم اس کو سنبھال لیں گے، سپریم کورٹ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے پوچھا کہ وہ آڈیو کہاں ہے، کیا آپ نے درخواست کے ساتھ لگائی ہے، کیا اس آڈیو کا فورینزک ہوا ہے؟ تو اس درخواست کو قابل سماعت ہونے پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا جناب ایک بیان سامنے آیا ہے، ڈی آئی خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا جو ادارہ یا شخصیت الیکشن میں 1 دن تاخیر کا باعث بنے گا اسے پھانسی تک لے کر جاؤں گا۔ ہاں جی بالکل، پھانسی گارڈ کے انچارج ہیں نا یہ علی امین گنڈا پور صاحب۔ انہوں نے کہا عمران خان کو نظام میں اصلاحات کا اختیار نہ ملا تو وہ بار بار اسمبلیاں توڑتا رہے گا۔ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بچے کا کھلونا ہے گا نا، چک کے تھلے سٹو، جب تک اپنی مرضی کی چیز نہیں بنتی، جب تک آپ کا جو آپ چاہتے ہیں نظام اس طرح نہیں چلتا، توڑتے رہیں، بیڑا غرق کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ویسے جن لوگوں نے آپ کو تیار کیا نا، جن لوگوں نے آپ کو پروان چڑھایا، ان کو بھی صحیح سبق سکھایا، بالکل ستھری ہو رہی ہے، جنہوں کہتے ہیں نا صحیح فٹ بیٹھا ہے کام جا کے، بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی، مطلب کامک ڈیولپمنٹ ہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں۔ عظمہ بخاری صاحبہ وہ بھی یوٹیوب کے اوپر جو ہے اپنے ویلاگس کرتی ہیں، تو شی از دا اونلی مسلم لیگ نون پارلیمنٹیرین جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ویڈیوز کو کافی اچھا استعمال کر رہی ہیں، بلکہ لیکن آئی مسٹ سے کہ وہ سیکٹری اطلاعات ہیں پنجاب کی اور مسلم لیگ نون کی، لیکن جتنا کو ان کو اختیار ملنا چاہیے یا جتنا کو ان سے کام لینا چاہیے، میرا خیال میں پارٹی کے اپنے اندر جو ہے نا کافی ان کی لیگ پولنگ ہوتی ہے پارٹی کے اپنے اندر۔ اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن سے ان کے اختلافات ہیں، وہ پارٹی کے اندر 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں اس معاملے کے اندر، یہ ڈسکشن پھر کبھی صحیح، لیکن وہ اپنے ویلاگس ریکارڈ کرتی ہیں۔ تو کل وہ جب اپنا ویلاگ ریکارڈ کر رہی تھیں تو اس کمرے کے اندر مریم نواز جو ہیں وہ ایک دم آ گئیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کو نارملی ان الفاظ میں کہتے ہیں فوٹو بامب کے اندر بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ تصویر کھنچوا رہے ہیں اور کوئی اور شخص یا کوئی اور چیز جو ہے وہ بیچ میں آ جائے اور آپ کی تصویر کو ڈسٹرب کر دے۔ تو اس معاملے کے اندر وہ جو فوٹو بامب کا کردار ادا کیا وہ مریم نواز نے کیا، اور ان کی انٹری ایک دم ہوگی۔ تو ایون وہ عظمہ بخاری صاحبہ بھی جو ہیں شی واز کوائٹ سرپرائز، تو اس میں انہوں نے کوئی تصویر تھی وہ بھی انہوں نے دکھائی مریم نواز نے کہ جناب عظمہ بخاری جو ہیں وہ یہ دیکھیں کتنی زبردست تصویر آپ کی آئی ہوئی ہے۔ تو ایک یہ چھوٹی سی جو ہے وہ یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو اب معاملہ جناب 5 بجے تک کا ٹائم ہے عمران خان صاحب کے پاس، تو دیکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عدالت کا اگر دل کیا تو 5 بجے سے آگے بھی ہم اس کو کھینچ کے لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب پچھلے ہفتے سماعت ہوئی تھی تو 8 بجے تک عدالت نے انتظار کیا تھا، بلکہ 8 سے بھی آگے چلا گیا تھا کام۔ تو ہو سکتا ہے دوبارہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہ لیوریج مل جائے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔